درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ اقبال نے کہا ہے کہ ہم سب کی آبرو اور عزت نام مصطفیٰ سے ہے، اور مسلمان کے دل کا اگر کوئی درد ہے تو وہ صرف مقام مصطفیٰ ہی ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی بھی بات ہو تبھی مسلم کا دل دکھتا ہے، درد کرتا ہے، باقی دوسری چیزوں میں مسلمان کا دل اتنا ہلکا نہیں ہے کہ رونے لگ جائے۔ آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک مسلمان کا جو تعلق ہے، اسی تعلق کو ختم کرنے کے لیے 14 صدیوں سے باطل قوتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہیں کہ یہ تعلق صرف ختم ہو جائے، باقی معاملات، تمہاری ٹوپیاں ختم ہو جائیں گی آسانی سے، تمہاری داڑھیاں نکل جائیں گی آسانی سے، نام تک بدل جائیں گے آسانی سے، بہت ساری بد اخلاقیاں بھی تمہارے درمیان آ جائیں گی آسانی سے، لیکن ایک قوت کو اب تک وہ ختم کرنے میں ناکام ہوتے رہے، وہ ہے مسلمان کے دل کا مقام مصطفیٰ سے جو تعلق ہے۔ گرا ہوا آدمی بھی جو گناہوں میں ملوث ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنی زبانوں کو بند کر لیتا ہے، ادب کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ میں نے کافی پہلے ایک شاعر کے متعلق سنا تھا، جگر دہلوی، یا ان کا مراد آبادی، تخلص ہے شاعر کا۔ تو یہ شاعر کا مزاج الگ تھا۔ بہت سارے شعراء قوال ایسے ہیں جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ شراب پی کر شعر و شاعری کرنا یا محفلیں، رقص کی، ان تمام چیزوں میں شامل ہونا ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال ایک مرتبہ جگر کو یہ ہمیشہ سے زوم رہتا تھا، وہ کسی کے بھی شعر و شاعری کو تنقید کرتا تھا۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، اور ان کے سامنے اگر کسی نے علامہ اقبال کی شاعری پڑھی تو کہہ دیتا، ارے یہ کوئی شاعری تھوڑی نہ ہے، اس میں فلاں چیز کی کمی ہے۔ داغ دہلوی کا شعر پڑھا گیا تو کہا داغ تو ایک رومانسی شاعر ہے، اس کے ہاں دوسرے اشعار نہیں ملتے۔ مرزا غالب کے اشعار پڑھیں تو اس پر تنقید، ہر ایک شاعر پر وہ تنقید کرتا تھا، اور شاگرد جو ہے مزہ لینے کے لیے اس طرح چھیڑتے بھی رہتے تھے، فلاں شاعر کے بارے میں کچھ کہیے، فلاں شاعر کے بارے میں۔ ایک مرتبہ محفل میں اسی طرح سے وہ سارے شعراء کے شعر پیش کرتے تھے شاگرد، اور وہ ان پر تنقید کرتا جاتا تھا استاد۔ اچانک محفل میں ایک شاگرد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دی اور کہا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر شاعر کے بارے میں آپ کرٹیسائز کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، ان الفاظ کے بارے میں، ان جملوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شراب نوشی میں ملوث رہنے والا بھی شاعر تڑپ کر کے اٹھ بیٹھا، فوراً محفل کو برخاست کر دیا، ان تمام شاگردوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی آئندہ میرے سامنے کسی بھی شاعر کا سوال نہ لائے، اور رونے لگ گیا کہ شاید میرے نشے کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی کہ میرے سامنے تنقید کرنے کے لیے حضور کو بھی پیش کر دیا کسی نے۔ کیا میں اتنا گر گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں تنقید کے لیے پیش کی جائیں؟ اتنا رویا، اتنا رویا۔ بعد میں اخبار یہ ملتی ہیں کہ زندگی بھر کبھی شراب نوشی یا پھر کسی دوسرے لہو و لعب کی طرف اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اسی ایک غم میں پھر پوری زندگی گزاری اور انتقال ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، مسلمان کا تعلق جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چاہے وہ گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اخلاقی پستی میں کیوں نہ ہو، لیکن نام مصطفیٰ آتے ہی وہ ادب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمارا خود کا معمول یہ ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں، میرے آقا کا نام آئے تو ہم اپنے لبوں کو
سے اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور پھر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ادب کا ایک مظاہرہ ہے۔ قرآن کی وہی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کو یہیں سے شروع فرمایا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت ہے جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، مزار مقدس کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو کبھی مت پکارنا۔ تم کسی کو بھی پکارتے ہو، اے احمد، اے عبداللہ، اس طرح کبھی یا محمد نہ کہو، حضور کا نام لے کر کے اس طرح آپس میں جیسے دوسروں کو پکارتے ہو اسے نہ کرو، بلکہ حکم دیا گیا کہ جب بھی پکاریں تو یا رسول اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، ان کے القابات سے پکارو، نام لے کر کے پکارنے کو منع کیا گیا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوئی اور نہیں، خود خدائے قدیر و جبار سکھا رہا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ ایک صحابی کے متعلق، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوں سے ان کو کم سنائی دیتا تھا، اونچا سننے کی عادت تھی، اور جس کے کانوں میں عذر ہو وہ تھوڑا بلند آواز سے بولتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کان اگر کم سنائی دیتے ہیں تو زور سے بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، یہ قیس بن ثابت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی یا سنائی نہ پڑتی تو زور سے پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے؟ حضور دوبارہ ارشاد فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے، حالانکہ اس صحابی کے ساتھ یہ عذر تھا، جان بوجھ کر کے تو نہیں کرتے تھے، عذر تھا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول کے صحابہ جب مجلس میں بیٹھنا تو بلند آواز سے نبی سے سوال مت کرنا، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وانتم لا تشعرون۔ یہ صحابی رسول اپنے آپ کو قید کر کے گھر میں روتے رہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ انہی کے بارے میں آیت آئی ہے، مجلس رسول میں بلند آواز سے یہی بات کرتے تھے۔ پھر دوبارہ 40 دن کے بعد دوسری آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا کہ دل سے ان کا ادب تھا، جان بوجھ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے، نہ ہی بلند آواز سے انہوں نے جان بوجھ کر کے یوں پوچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا، لیکن ساتھ ہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی چھڑ جائے، اے مسلمانوں ادب کا مظاہرہ کرو، ادب کا مظاہرہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہو اس وقت بھی مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ہمتن گوش ہو کر کے سنیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کیوں بتا رہا ہوں میرے عزیزو؟ آج اسی بات کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے دلوں سے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بارگاہ نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بے ادبی کر کے آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا تعلق ہے اس کو ہم رینیو کرتے رہیں گے۔ مجھ جیسے 1000 یہاں آئیں گے ممبر پر، اگر اس چراغ میں ہلکی سی بھی کمزوری آ گئی تو انشاءاللہ ممبر رسول سے اس میں پھر اضافے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس نور مصطفیٰ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو اس وقت مسلمانوں پر آج بھی واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات روایات میں ملتی ہے کہ آپ مولود کی جب بھی محفل ہوتی
تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے. مولود سمجھ رہے ہیں نا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو رہا ہو، نعت ہو رہی ہو، حضور اکرم کی شان بیان کی جا رہی ہو، یہ مولود کی محفل اس کو کہتے ہیں. وہ ہمیشہ اس محفل میں ادب سے حاضر ہوتے. ایک مرتبہ اپنے گھر کے برآمدے میں یا گھر کے پاس بیٹھ کر کے وہ حقہ پی رہے تھے. حقہ منہ سے لگے. حقہ کو جانتے ہوں گے آپ، اس میں صرف دھواں ہوتا ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، ورنہ علماء اس کا استعمال نہیں کرتے. حقہ نوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر میں آپ کے کانوں میں مولود پاک کی آواز آئی. پڑوس میں کسی کے گھر میں یہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی. آپ نے حقہ چھوڑ دیا، فوراً اٹھ کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے ادب سے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی محفل میں بیٹھتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی. آپ کی آنکھیں بند اور وجد میں آئے. تھوڑی ہی دیر میں آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس پاک ہوں، لیکن اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہے. آپ ڈر گئے. اس محفل میں بیٹھے ہیں، ادھر میلاد کی محفل چل رہی ہے اور آپ نے کشف کیا، مراقبہ کیا. مجلس میلاد میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چہرہ نظر آیا تو آپ نے ادب سے پوچھا، آقا مجھ سے کوئی توہین تو نہیں ہوئی، کچھ گستاخی تو نہ ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، عبدالعزیز تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ حقے کا منہ لے کر کے میری مجلس میں چلے آئے، اسی منہ سے تم میری میلاد سننے کے لیے چلے آئے.